السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 133 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 9 سے 18، 9 سے 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پچھلی آیتوں میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کی، اس سورت کی ابتدا میں عقائد کو بیان فرما رہا ہے، توحید کو بیان کر رہا ہے، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بتا رہا ہے۔ کچھ انہی باتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں بھی کیا کہ اللہ رب ہے، یعنی ربوبیت اللہ کے لیے ہے، الوہیت اللہ کے لیے ہے، اور اسماء اور صفات بھی اللہ کے لیے ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولو، جیسے پچھلی آیت میں کفار نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا، یعنی آپ کو بھیجا، فرشتے کو ہی نبی بنا دیتا اور بنا کر نبی بھیج دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے اللہ کے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم اگر رسول فرشتہ بھی بنا دیتے تو ان پر وہی کنفیوژن ہوتا جو آج ہے، یعنی اگر ہم فرشتہ بناتے تب بھی یہ سوالات کھڑے کرتے کہ ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئیں، فرشتہ بھیج دیا، فرشتہ ہمارے بارے میں کیسے سمجھے گا، یعنی ہر حال میں کنفیوز ہوتے، کیونکہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو انسانی شکل میں نا، فرشتے کی شکل میں تو نہیں رہتا انسانی شکل میں، تو اگر ہم فرشتے کو بھی بھیج دیتے انسانی شکل میں تو بھی ان پہ یہی کنفیوژن رہتا، یہی پریشانیاں رہتی جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ان کا مذاق بنایا گیا، پر مذاق بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جس پر وہ مذاق بناتے تھے، یعنی ان لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح کشتی بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دوسرے انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ سے پہلے بھی نبی آئے، ان کا مذاق بنایا گیا، پر مذاق بنانے والوں پر ہی عذاب آیا ان کے مذاق کی وجہ سے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے تم زمین میں چلو اور دیکھو کیا انجام ہوا انکار کرنے والوں کا، کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی آج بھی ایسی قومیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، ان کے مکانات موجود ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں۔ آپ جائیے سفر کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسا عذاب نازل کرتا ہے جھٹلانے والوں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی دلیلیں، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی توحید بتا رہا ہے، کل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے آسمان اور زمین کا جو بھی ہے، یعنی جو بھی ہے کس کا ہے،
قل للہ کہ دیجیے اللہ کا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی قرآن کے بعد، حدیث کے بعد، دلیلوں کے بعد ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کو بھی بتا رہا ہے کہ آسمان زمین جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور آگے بیان کرتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو بھی رہتا ہے، جو بھی ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، یعنی آسمان میں ہے اللہ کا، زمین میں اللہ کا، رات میں اللہ کا، دن میں اللہ کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور علم والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود بنا دوں، جبکہ اللہ تو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے، اس سے کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارا رب بنا دوں، کسی اور کی تمہیں عبادت کرنی ہے، جبکہ اس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اور وہ سب کو کھلاتا، اس سے کوئی نہیں کھلاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کروں گا تو اس بڑے دن اللہ مجھے عذاب دے گا، قیامت کے دن اللہ مجھے عذاب دے گا۔ یعنی میں اللہ کی نافرمانی سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر نافرمانی کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن اللہ تعالیٰ جسے اپنے عذاب سے بچا لے اللہ نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اس دن بچانے والا صرف اللہ ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فوز المبین، اور یہ تو بہت کھلی کامیابی ہے، بہت ظاہر کامیابی رہے گی اگر اس دن اللہ کسی کو رحمت میں جگہ دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، قوت اور اپنی توحید بتا رہا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں پائے گا، اور اللہ اگر کوئی بھلائی دینے پر آ جائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں عقیدہ سکھا رہا ہے کہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے، مشکلات بھی اللہ کی طرف سے، اس کے علاوہ نہ کوئی ہٹا سکتا نہ کوئی دے سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ تو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ساری مخلوقات پر اگر غلبہ ہے کسی کا تو وہ اللہ رب العالمین کا۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا، قوت والا، غلبے والا، قہر والا ہے، اللہ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں بہت ساری چیزیں عقیدے کے تعلق سے ہمارے سامنے رکھیں۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہوتا ہے، مشکل الفاظ۔ جعلناہ، وی ہیڈ میڈ ہم، ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے بنایا۔ لَلَبَسْنَا، covered them، ان پر کنفیوژن ہو جائے گا، ان پر کور ہو جائے گا۔ لباس کہا جاتا ہے اصل میں کسی چیز کو ڈھانکنے والا، جیسے کپڑے کو لباس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدن کو ڈھانک لیتا ہے، تو ان پر کنفیوژن ہو جائے گا، ان پر ڈھک جائے گا، یعنی اگر فرشتہ بھی بھیج دیں تب بھی وہ کنفیوز رہیں گے۔ فحاق، enveloped them، یعنی ان پر لازم ہو گیا، ان پر چپک گیا، جو وہ کہہ رہے تھے، جتنا مذاق بنا رہے تھے وہی مذاق ان پر عذاب بن گیا۔ سیرو، ٹریول، سفر کرو، زمین میں سفر کرو۔ عاقبہ، اینڈ، نتیجہ، انتہا، یعنی جھوٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کتبہ، ڈکریڈ، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، واجب کر دیا۔ اور رحمہ، مرسی، رحم۔ سکینہ، ریپوزس، یعنی جو آسمان اور زمین کے درمیان رات و دن میں رہتا ہے، رات دن جو زندگی گزارتا ہے، جو بھی رہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ فاطر، کریٹر، بنانے والا، فاطر مطلب بنانے والا۔ عصیتو، آئی ڈس اوبے، میں نافرمانی کروں، اگر میں نافرمانی اللہ کی کروں۔ یصرف، ڈسٹریکٹ، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، یصرف، اللہ تعالیٰ ہٹا دے اگر کسی کے اوپر سے تو کوئی لانے والا نہیں۔ یمسس کا، ٹچز یو، تمہیں چھوئے، تمہیں آ پکڑے، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ تو کچھ یہ مشکل الفاظ ہیں جو ایسا لگا کہ ان کو بیان کرنا چاہیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے تدبر، جو ہمارا بنیادی نقطہ ہوتا ہے، جو ہماری کلاس کا مقصد ہے کہ آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سمجھا، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا۔ نمبر 1،
رسول کا بشر ہونا اللہ کا انعام ہے کیونکہ وہ بشری تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ رسول کا بشر ہونا یعنی انسانوں میں سے ہونا یہ اللہ کا انعام ہے، کیونکہ انسانوں میں نبی بنایا اسی لیے وہ انسانوں کے مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر فرشتہ ہوتا تو اس کو کیا لینا دینا، انسان کو تکلیف کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ تو رسول اگر یہ بشر ہیں، اگر انسان ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ابتدا میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتے کو نہیں، ہم نے بشر کو بنایا ہے۔ کئی جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ تو بشر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی اس لیے بنایا کیونکہ وہ انسانی تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ تو انسان کا رسول ہونا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے کتنے سارے مسائل میں اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے ہمیں ہدایات دی کہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی نہیں ہے غسل کی جگہ تیمم کر لو، سفر میں جاؤ نماز چھوٹی کر لو، روزہ چھوڑ سکتے ہو اگر سفر کی حالت میں ہو، حمل کی حالت میں دودھ پلانے والی عورت کا روزے کا حکم الگ دیا گیا۔ اسلام میں جو یہ آسانیاں رکھی گئی، عمل میں جو یہ آسانیاں رکھی گئی، وہ اسی لیے کیونکہ اللہ کے نبی انسان تھے، وہ انسانوں کے مسائل کو سمجھتے تھے، ان کی تکالیف کو سمجھتے تھے۔ اور اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتہ اس کے لیول پر کام کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنایا کیونکہ انسان انسانی تقاضوں کو سمجھتا ہے، انسانی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ نمبر 2، اگر باطل کے ہر سوال کا جواب دو گے تو وہ نئے سوال کھڑے کرتا رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کہتا فرشتہ بھیجتا نا تو اس کے بعد ایسا بولتے ایسا بولتے ایسا بولتے، یعنی یہ مانیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کو بول رہے ہیں ارے اللہ فرشتے کو بھیج دو، اللہ کہہ رہا ہے اگر فرشتہ بھیج دوں گا نا تب بھی اس کے بعد بھی یہ لوگ کنفیوز ہی رہیں گے، اس بار بھی سوال کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ باطل کے سوالوں کا صرف جواب ہی دیتے رہو گے تو آپ کو سوال دیتے رہیں گے۔ اس لیے ہر سوال کے جواب میں جواب نہیں ہوتا، بلکہ سوال بھی ہوتے ہیں، ان کو جواب نہ دے، ان سے اعراض کرنا، انہیں ان کے حالات پر چھوڑ دینا، یہ سب بھی کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، حق پر ہنسنے والوں کی فکر نہ کرو، اللہ ان کا انجام برا کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ حق پر ہنس رہے ہیں نا، اسلام پر ہنس رہے ہیں نا، مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں نا، دین و شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں نا، اس کی فکر مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق بنایا گیا، اسلام کا مذاق بنایا گیا، شریعت کا مذاق بنایا گیا، پر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا تو وہ ہنسی اڑانے والوں کے اوپر ہی آتا ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، فکر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی پردے کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی برقعے کا مذاق بنا رہا ہے، کوئی طلاق کا مذاق بنا رہا ہے، الگ الگ چیزوں کے لوگ مذاق بنا رہے ہیں، شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں، تو اس کا ٹینشن مت لیجئے۔ اللہ رب العالمین حق پر ہنسنے والوں کے بارے میں فیصلے کرے گا، حق پر ہنسنے والوں کا انجام طے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 4، جب یہ پتہ چل جائے کہ حق کے خلاف لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو کام کرنے میں جوش آ جاتا ہے۔ جب آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ حق کے خلاف اگر کوئی کھڑا رہے گا اس کا انجام کیا ہوگا، یہ اس لیے اللہ نے بتایا تاکہ ہم میں کام کرنے کا جوش آ جائے۔ یعنی آپ حق کی دعوت دے رہے ہو نا، آپ حق لوگوں کو بتا رہے ہو نا، آپ دین بتا رہے ہو نا، اب آپ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کے خلاف اگر کوئی آئے گا نا، اللہ اسے یہ سزا دے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ جہنم دے گا، اللہ دنیا میں عذاب دے گا، تو کام کرنے میں جوش بڑھ جاتا ہے، کام کرنے میں جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے مشن پر کام کرنا ہے، فیصلے کرنے والا اللہ ہے، اور یہ اگر میرا مذاق بنائیں گے نا، یہ دین کا مذاق بنائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کا انجام برا کرے گا۔ اور یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ جائے تو دعوت دینے میں مزہ آئے گا، دین کا کام کرنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے، انجام تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر دور میں حق کے خلاف کھڑے رہنے والوں پر عذاب نازل کیا ہے، ان کے حالات کو بگاڑا ہے۔ حضرت نوح کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سیلاب نازل کر دیا، حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کو تباہ کر دیا، حضرت موسیٰ کے دشمنوں کو ڈبا دیا، حضرت ابراہیم کے دشمنوں کو سزا دی، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ حق پرستوں کے خلاف کھڑے رہنے والوں کا انجام اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہم میں جوش آ جائے، جذبہ آ جائے اور کام کرنے میں ہمیں مزہ آئے۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ پرانی قوموں کے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے بتاتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چلو زمین میں دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہانی کس سے نہیں سنا رہا ہے ہم کو؟ حضرت ابراہیم کا ذکر بار بار کر رہا ہے، نوح کا ذکر کر رہا ہے، موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مقصد ہے عبرت،
کہ تم سے پہلی قوموں نے کون سے عمل کیے جو اللہ نے انہیں برباد کر دیا، تم وہ عمل نہ کرنا۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری دعا اللہ نے قبول نہ کی ہوتی نا کہ میری امت کو ایک ساتھ ختم نہ کرنا، تو کب سے ختم کر دیتا۔ ہم سے پہلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا اور اللہ نے برباد کر دیا، ناپ تول میں کمی کی اللہ نے برباد کر دیا، جنسی خواہشات کو برا کیا اللہ نے برباد کر دیا، ایک ایک گناہ پر پوری پوری قوم ختم کر دیتا تھا اللہ۔ ان سب کے گناہ ملا کر آج اس امت میں ہو رہے، پھر بھی اللہ معاف کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ پرانی قوموں کے واقعات کو جب پڑھو، سنو، ان کو جانو، اس جگہوں پر جاؤ تو عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ نمبر 6، سفر کا ایک مقصد عبرت ہونا چاہیے کہ ہم جا کر دیکھیں کہ اللہ نے قوموں کا انجام کیا کیا۔ سفر پر آپ جا رہے ہیں، کسی پرانی بستی کی طرف سے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ایک ورڈ یوز کرتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے زمین میں چلو، زمین میں سفر کرو، ٹریولنگ کرو، الگ الگ ملکوں میں جاؤ۔ جیسے آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں پر کئی ایسی بستیاں آپ کو نظر آئے گی، قوم صدوم کی طرف جائیں گے وہاں بستیاں نظر آئے گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود کے آج بھی محل موجود ہیں کہ ینحتون من الجبال بیوتا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ میں اندر گھستے تھے اور محل بنا دیا کرتے تھے، تراش تراش کے، توڑ توڑ کے، جبکہ جو آج ہمارے پاس مشینریز ہے وہ نہیں ہوتی تھی، پر اتنی طاقتور قوم تھی کہ ہاتھوں سے پہاڑ توڑ دیا کرتے تھے، گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے گھر آج بھی موجود ہیں، جس سے ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سفر کا مقصد عبرت ہونا چاہیے، سفر کا مقصد سیکھنا ہونا چاہیے، سفر کا مقصد ڈرنا ہونا چاہیے کہ میں ان قوموں کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ پر ایسا عذاب نازل نہ کر دے۔ نمبر 7، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ہے تو پھر شرک کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے ما فی السماوات، ماں کا جو ورڈ ہے نا یہ کامن ورڈ ہوتا ہے، یہ نہیں ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی، کچھ اس سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کامن بات کر رہا ہے کہ آسمان میں جو ہے اللہ کا، زمین میں جو ہے اللہ کا۔ اب زمین آسمان سے باہر پھر بچا ہی کیا؟ ہماری طاقت، ہماری قوت، پیسہ، اولاد، پریشانی، قرضہ، ٹینشن، دشمن، غم، فکر، کیا چیز باہر ہے اس دنیا سے؟ اللہ کہہ رہا آسمان میں سب اللہ کا، زمین میں سب اللہ کا، تو پھر شرک کیوں کرنا؟ اللہ کے علاوہ کہیں اور کیوں مانگنا؟ اللہ کے علاوہ ذریعے کیوں تلاش کرنا؟ اتنے 100 کلومیٹر چل کر دعائیں کیوں مانگنا؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان میرا، زمین میرا، جو اس کے بیچ میں ہے وہ میرا، جب اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی شرک نہ کرے، کہ جب سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے تو بندہ شرک کیوں کرے، بندہ کفر کیوں کرے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے آگے جھک جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ رب العالمین کو یک و تنہا مانتے ہوئے اس کے آگے سفارشی کرے، اس کے آگے دعائیں مانگے۔ بندہ مومن کو اسے اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ بار بار میدان محشر سے ڈراتا ہے تاکہ بندے کا عمل سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یجمعنکم، اللہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، اللہ تمہیں جمع کرے گا، اللہ تمہارا حساب کرے گا۔ میدان محشر میں کھڑے کیے جاؤ گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، صف میں کھڑے کیے جاؤ گے، اعمال نامہ تمہارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ ڈرے، اپنے عمل کو بہتر بنائے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے، کیونکہ مرنے کے بعد تو سب بند، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ میدان محشر کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین رکھو کہ ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا جملہ کہہ رہا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو رکھ دیا ہے، رحمت کو واجب کر دیا ہے، محبت کو واجب کر دیا ہے، تو اللہ کی رحمت پر یقین کرو نا۔ احادیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم دنیا میں دیکھتے ہو نا، ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے، آپس میں جو ہم ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، یہ صرف 1% ہے، 99% اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ کیسا رحیم ہوگا، اللہ کیسا معاف کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ کتنی نرمی، کتنا اچھائی اور کتنا بہتری کا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اس بات پر بندہ مومن کو مضبوط یقین، کامل یقین ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات آج کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 10، اللہ سمیع اور علیم ہے، اس بات سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سمیع، سننے والا، علیم، علم والا۔ اللہ کی سننے اور علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ تمہارا ظلم، تمہارا ستم، تمہارا دھوکہ، تمہارا حرام، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، تمہاری لغزشیں، تمہارا اچھا، تمہارا برا، سب اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اور سننے والا بھی کیسا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اندھیرے رات میں کالی پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی کو دیکھتا بھی ہے، چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا سمیع ہے وہ، کیسا سننے والا ہے وہ، کیسا جاننے والا ہے وہ، کیسا علم ہے اس کا کہ اس کے علم میں ہر چیز کائنات کی ہے، کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ ان ناموں پر غور کرے، ان ناموں کی باریکیوں میں جائے، ان باریکیوں کو تلاش کرے کہ اللہ رب العالمین باریکیوں کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ بندہ مومن کو ان باتوں پر بھی بڑا غور، بڑا فکر کرنا چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 11، اگر نعمت ہو اور سکون نہ ہو تو وہ نعمت بھی عذاب ہے۔ بڑی اہم بات اللہ نے بتائی، وَلَهُ سَكَنَا، یہاں پر اللہ نے سکون کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ جو رات میں، جو دن میں، جو سکون سے جو چیزیں رہ رہی ہیں وہ سب اللہ کی ہے، سکانہ کا ورڈ یوز کیا۔ تو اگر نعمت ہے پر سکون نہیں ہے نا تو نعمت کسی کام کی نہیں۔ دیکھیے نا، کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے پر سکون نہیں ہوتا ہے، گاڑی ہے پر سکون نہیں ہے، بنگلے ہیں پر سکون نہیں، دکان ہے پر سکون نہیں، اور غریب آدمی سکون سے سو رہا ہے، کچھ نہیں ہے پر سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو سکون اپنے آپ میں بڑی دولت ہے۔ لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تب بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سکون۔ سب کچھ ہو کر بھی اگر سکون نہ ہو تو نعمت کسی بھی کام کی نہیں ہوتی۔ نمبر 12، مشرک سے بڑا کوئی جاہل نہیں جو آسمان و زمین کے مالک کو چھوڑ کر مخلوق کے پاس مانگنے جاتا ہے۔ مشرک سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوتا، آسمان و زمین کے مالک کو چھوڑ کر وہ مخلوق سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، جو خود پیدا نہیں تھی، پیدا ہوئی، ماں باپ کے ملنے سے اس کی ولادت ہوئی، اس سے موت بھی آئی، وہ زندہ تھا اب زندہ نہیں ہے، دنیا اس کے بنا بھی چل رہی تھی اب بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، پہلے بھی چل رہی تھی بعد میں بھی چل رہی ہے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ مشرک سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ آسمان و زمین کے مالک کو چھوڑ کر مالک کی بنائی ہوئی مخلوق کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ذریعے لگاتا ہے۔ اس سے بڑا جاہل یقیناً کوئی بھی نہیں ہوگا جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے جھک رہا ہے۔ نیکسٹ نمبر 13، عبادت کے لائق وہی ہے جو رزق کا دینے والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی قرآن میں کئی جگہ بتا چکا ہے کہ وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں، وہ کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں، کوئی اسے کھلا نہیں سکتا، کوئی اس کے آگے چڑھاوا نہیں دے سکتا۔ رزق جو دینے کی طاقت رکھتا ہے اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ورنہ دنیا میں دیکھیے نا کہ ان مجسموں کو کہیں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کہیں پر جو ایسے معبود بنا لیے گئے ہیں جنہیں وسیلہ لوگ لگاتے ہیں ان کے آگے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظر و نیاز کی جاتی ہے، ان کے نام پر دیا جاتا ہے۔ ارے معبود وہ جو دینے والا ہوتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے دینے کی؟ وہ تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہوتا ہے، وہ تو ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یقیناً بندہ مومن کو اس بات پر بھی مضبوط یقین رکھنا چاہیے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو رزق کا دینے والا ہے، وہ نہیں ہے جسے ہم رزق دیں ہم چڑھاوا چڑھائیں۔ اس بات پر بھی مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 14، شرک سے براعت کا اظہار ضروری ہے، توحید کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہیے امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلمان بن جاؤں۔ یعنی بندہ مومن کو شرک سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ چاروں طرف معاشرے میں، سماج میں شرک ہے، بدعتیں ہیں، خرافات ہے، کھل کر کہے میں سارے شرک نہیں کرتا ہوں، میرے گھر میں شرک ہوتا ہے پر میں نہیں کرتا ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو شرک سے برات کا اظہار ہونا چاہیے، شرک کو نہ ماننے کا اظہار ہونا چاہیے، توحید کا اقرار ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کو اسے اپنی زندگی بنانا چاہیے۔ نمبر 15، جب نبی نافرمانی سے ڈرتے تھے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن عذاب دے گا، عظمت والے دن۔ اللہ کے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نافرمانی کرنے والے نہیں، جو اللہ کہے وہ کرنے والے، اللہ کے محبوب، بخشے بخشائے، پسندیدہ، سب، اس کے بعد بھی وہ نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ پر ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، گناہ کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، لغزشیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے نا دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، مطلب تھوڑا احساس ہوتا ہے، بس جب کنٹینیو گناہ کرتا ہے نا کرتے کرتے یہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر گناہ نہیں لگتا ہے، برا نہیں لگتا ہے، غلط نہیں لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے کہ بندے کو برا لگنا بھی بند ہو جائے، گناہ برا لگنا بند ہو جائے، غلط لگنا بند ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے عذاب سے بچائے کہ ہمیں گناہ ہی نظر نہ آئے۔
ہے۔ تو یقیناً ایک بڑی اہم بات جو اس پوائنٹ میں پتہ چلتی ہے کہ جب نبی نافرمانی سے ڈرتے تھے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 16، قیامت کے عذاب صرف رحمت سے ہٹائے جائیں گے، کبھی اپنے عمل پہ غرور مت کرو۔ قیامت کا عذاب صرف اللہ کی رحمت سے ہٹایا جائے گا، کبھی اپنے عمل پہ غرور مت کرو۔ کئی لوگوں کو اپنے عملوں پر غرور ہوتا ہے، نماز پر غرور، روزے پر غرور، تکبر صدقے پہ، خیرات پہ، یہ سب مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر رحم کر دے نا وہی جنت میں جائے گا، یہ رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں لے کر جائے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگا کرو۔ اتنا عمل ہم کرتے ہی نہیں ہے نا، ہمارے گناہ زیادہ، خطائیں زیادہ، لغزشیں زیادہ، کہاں ہم اتنا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو بندہ مومن کو یقیناً قیامت کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہٹے گا، اس لیے بندے کو کبھی بھی اپنے عمل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے کام کاج پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنی عطائی پر، اپنے صدقے پر، اپنے خیرات پر، اپنی نماز پر، اپنے روزے پر کبھی بھی بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17 لاسٹ، تکلیف کو ہٹانا اور انعامات دینا یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ دیکھیں نا آج لوگ بیماری کی شفا کہاں کہاں مانگنے جا رہے ہیں، کیا ٹانگ رہے ہیں، کیا لٹکا رہے ہیں، گھر کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت کے اینڈ میں کتنا پیارا، کتنا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کلیئر ارشاد فرما رہا ہے کہ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینے پر آ جائے کوئی اور ہٹا نہیں سکتا، اللہ انعام دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ دو ٹکڑوں میں اللہ نے کتنی باتیں ہمیں بتا دی کہ تکلیف کو ہٹانے والا اللہ، پریشانیوں کو ہٹانے والا اللہ، انعام دینے والا اللہ۔ تو اللہ رب العالمین پر بندہ مومن کو اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ میری تکلیفوں کو ہٹائے گا میرا اللہ، چاہے میرے کاروبار کی تکلیفیں، قرضے کی تکلیفیں، دشمن کی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں، کچھ بھی ہے، ہٹانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب دیکھیے نا، ان آیتوں کو اگر ترجمے سے پڑھنے کے بعد بھی کوئی شرک کرتا ہے، اس کا مطلب اس نے دین کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں۔ اور ہم پر افسوس یہ کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، تو کہاں سے ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا؟ بندہ مومن اگر سمجھے نا تو اس قرآن میں بڑی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، کبھی دین کا مذاق مت بناؤ۔ دین کا مذاق، قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق، داڑھی کا مذاق، برقعے کا مذاق، کبھی دین کا مذاق مت بناؤ۔ اور کوئی مذاق بنائے تو اس سے دور رہو، اس سے تعلقات توڑ لو، کیونکہ وہ خود بھی عذاب میں جائے گا اور آپ کو بھی عذاب میں لے کر جائے گا۔ نمبر 2، اللہ سے رحم کی دعا کرو۔ اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے، اللہ دنیا میں رحمت نازل کر، اللہ آخرت میں رحمت نازل کر، قبر میں رحمت نازل کر، محشر میں رحمت نازل کر۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگو، دعائیں مانگو۔ نمبر 3، اگر دل گناہ کی طرف جائے تو اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرو۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنی پیاری آیت، کتنی بڑی بات نبی سے کہہ رہا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ رب میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے، یہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عظمت والے دن یعنی بہت بڑے دن عذاب عطا کر دے گا۔ اس نے جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے نا، حرام کرنے کا دل کرے نا، حرام کھانے کمانے کا دل کرے نا، اس آیت کو ریپیٹ کر لیا کرو کہ اللہ کے نبی گناہوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے نبی گناہوں کے عذاب سے ڈرتے تھے، اللہ کے نبی گناہوں کی خرابیوں سے ڈرتے تھے۔ تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں کتنا خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کو اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور آخری 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ دین اور ایمان کا زبان سے بھی اقرار کرو۔ یعنی اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہو، تو اس کا زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے کہ بندہ کہے اللہ تعالیٰ میں تیری توحید کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری عظمت کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیری کبریائی کو مانتا ہوں، اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ زبان سے اس بات کا برابر بندے کو اقرار کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ ہے اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ جیسے ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، دیکھو کبھی پہاڑوں کو، آج ہم لوگ الحمدللہ جغرافی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ زمین میں نیچے دھسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین پر لگایا ہے تاکہ وہ ہلے نہیں۔ سمندر کو دیکھو، ندیوں کو دیکھو،
تالابوں کو دیکھو، کتنی طرح کے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، پرندے خوبصورت خوبصورت بنائے، مچھلیوں میں کتنے کلرز اللہ تعالیٰ نے بنائے، کتنے ایسے پرندے آپ کے سامنے دیکھو، کلر کمبینیشن ان کا پورا سسٹم نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں چلو، اللہ کی قدرت دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندر دیکھو، ندیاں دیکھو، پرند دیکھو، چرند دیکھو، ہر چیز کو دیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ تو بندہ مومن جب کہیں سفر کرتا ہے، جب کہیں پر جاتا ہے، جب کہیں پر آتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پر برابر غور کرنا چاہیے۔ تو اس سے بندے مومن کا پتہ ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس چیز کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری مختصر سی کلاس ہوتی ہے الحمدللہ، جس میں آیات کی تلاوت، ترجمہ، مشکل الفاظ، تدبر، اور اخیر میں چھٹا پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے عمل، جو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔